پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی ہمارے قانون سازی کے عمل کے بالکل مرکز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے قانون کی کتاب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر از سر نو لکھا گیا ہے۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ 2026 کا نیا ایکٹ ہے کیا، پردے کے پیچھے کیا کچھ بدل رہا ہے اور اس سب کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے اس دستاویز سے۔ یہ ہے 12 جنوری 2026 کا سرکاری گزٹ۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے لیے کہہ لیں کہ سب کچھ بدل گیا۔ یہ وہ دن تھا جب قوانین کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو ہم اس سب کو سمجھیں گے کیسے؟ ہمارا آج کا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم اس نئی ضابطہ کتاب پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ سیکریٹریٹ کے سائز کو کیسے بدلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ملازمین کی شرائط میں ہم آہنگی پر بات ہوگی، پھر بھرتی کے نئے اصول کیا ہیں یہ جانیں گے، اور آخر میں اس قانون کی سب سے اہم اور طاقتور شق کا جائزہ لیں گے۔ تو پہلا سوال، آخر یہ ترمیم اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خیر، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اہم کردار کو دیکھنا ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے پورے قانون سازی کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وہ انتظامی مشینری ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اپنا کام کرنے کا موقع دیتی ہے اور یہ یقینی بناتی ہے کہ پارلیمانی نظام کا پہیہ بغیر رکے آسانی سے چلتا رہے۔ تو ظاہر ہے، جب آپ اس کے قواعد بدلتے ہیں تو آپ براہ راست پارلیمنٹ کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے؟ یہ ہے سائز کے بارے میں۔ یہ نیا قانون ملازموں کی کل تعداد پر ایک بہت ہی واضح اور سخت حد لگا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سیکریٹریٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اس نئے قانون میں اس کا ایک بہت ہی مخصوص جواب دیا گیا ہے۔ جواب ہے 400%۔ جی ہاں، 400%۔ آپ نے بالکل صحیح سنا۔ نئے قانون کے مطابق سیکریٹریٹ کے ملازمین کی کل تعداد، چاہے وہ مستقل ہوں یا عارضی، قومی اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد کے 400% سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسی سخت حد ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور صرف حد ہی نہیں لگائی گئی، بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے ایک ٹائم لائن بھی دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ کے پاس اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد صرف 18 مہینے ہیں کہ وہ اپنی افرادی قوت کو اس نئی حد کے اندر لے آئیں۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ یہ اصلاحات بہت سنجیدگی سے اور فوری طور پر نافذ کی جانی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بڑی تبدیلی کی طرف، اور وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن، یعنی ہر چیز کو ایک معیار پر لانا۔ اس کا مقصد سیکریٹریٹ کے ملازمین کی ملازمت کی شرائط کو باقی سول سروس کے برابر لانا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ یقینی بنانا کہ سب ایک ہی اصولوں کے تحت کام کریں۔ اور یہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے اور بنیادی قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے، سول سرونٹس ایکٹ 1973۔ یہ وہ قانون ہے جو ہمارے زیادہ تر وفاقی سرکاری ملازمین کو کنٹرول کرتا ہے، اور اب یہی قانون قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین پر بھی لاگو ہوگا، جس سے وہ باقی سول سروس کے ساتھ ایک ہی قانونی فریم ورک کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ کام کیسے کرے گا۔ قانون میں ایک طرح سے فائنڈ اینڈ ریپلیس کا فارمولا لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، جب بھی سول سرونٹس ایکٹ میں صدر یا وزیر اعظم کا لفظ آئے گا تو سیکریٹریٹ کے معاملے میں اسے اسپیکر پڑھا جائے گا۔ جہاں وزارت یا ڈویژن لکھا ہوگا اسے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور طریقہ ہے اس قانونی تبدیلی کو عملی جامہ پہنانے کا۔ اچھا، اس سب کے بعد اب بات کرتے ہیں بھرتی کی، یعنی لوگ سیکریٹریٹ میں آئیں گے کیسے، اور جو لوگ عارضی طور پر یعنی ڈیپیوٹیشن پر آتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہاں بھی اب نئے اصول ہیں۔ اب تقرریوں کے لیے ایک بہت واضح تقسیم کر دی گئی ہے۔ گریڈ 15 اور اس سے نیچے کی پوسٹوں کے لیے ایک اندرونی یعنی محکمانہ سلیکشن کمیٹی بھرتیاں کرے گی، لیکن گریڈ 16 اور اس سے اوپر کی تمام سینئر پوسٹوں کے لیے بھرتی کا عمل فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی FPSC کے ذریعے ہوگا۔ اور ان سینئر پوسٹس کے لیے ایک بڑا دلچسپ ٹائم فریم بھی رکھا گیا ہے۔ جب سیکریٹریٹ FPSC کو کوئی پوسٹ بھرنے کے لیے بھیجے گا تو کمیشن کے پاس اس کا اشتہار دینے کے لیے 6 مہینے ہوں گے۔
اگر 6 مہینے گزر گئے اور اشتہار نہیں آیا تو سیکریٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی درخواست واپس لے لے اور پھر اپنی محکمانہ کمیٹی کے ذریعے خود بھرتی کر لیں۔ یہ بنیادی طور پر بھرتی کے عمل میں تاخیر کو روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیپوٹیشن کی، یعنی وہ لوگ جو دوسرے محکموں سے عارضی طور پر لائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قوانین سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی شخص زیادہ سے زیادہ 5 سال تک ڈیپوٹیشن پر رہ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے لوگوں کو مستقل طور پر سیکریٹریٹ میں ضم نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس انتہائی نایاب صورت کے جب اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی اہل اندرونی امیدوار موجود نہ ہو۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس ترمیم کی شاید سب سے طاقتور شق پر۔ یہ وہ حصہ ہے جو اس قانون کو باقی سب سے الگ کھڑا کرتا ہے اور اسے اصل طاقت دیتا ہے۔ یہ ہے نیا سیکشن 31، اور اس کے الفاظ پر غور کیجیے گا۔ کسی بھی دوسرے نافذ العمل قانون میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود، یہ ایک چھوٹا سا قانونی جملہ ہے لیکن اس کا وزن اور مطلب بہت گہرا ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اسے کہتے ہیں اوور رائڈنگ کلاز، اور یہ صاف صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قانون اس نئے ایکٹ سے ٹکرائے گا تو جیتے گا یہی ایکٹ، یعنی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ امپلائیز ایکٹ 2026۔ یہ اس قانون کو اپنے دائرہ کار میں سب سے بڑا اور حتمی قانون بنا دیتا ہے۔ تو چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا سمجھا ہے۔ 4 موٹی باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلا، ملازمین کی تعداد پر 400% کی ایک نئی اور سخت حد۔ دوسرا، تمام قوانین کو باقی سول سروس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ تیسرا، بھرتی اور ڈیپوٹیشن کے لیے واضح نئے راستے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، ایک ایسی اوور رائڈنگ شک جو اس ایکٹ کو اپنے معاملات میں حتمی اختیار دیتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب پارلیمنٹ کی اپنی انتظامی شاخ ایک ایسی داخلی ضابطہ کتاب بناتی ہے جو ممکنہ طور پر دوسرے قوانین پر بھی فوقیت حاصل کر سکتی ہے، تو طرز حکمرانی اور جوابدہی کے لیے اس کے وسیع تر اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔